بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 76 ہے، 76، اور آج کا عنوان ہے دوران نماز ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا اجر لکھنے والے فرشتوں کا ذکر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن رفاعة بن رافع الزرقی قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رواه البخاری والترمذی وابو داؤد۔ ترجمہ ہے حضرت رفاع بن رافع زرقی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ایک شخص نے پیچھے سے کہا، جب پیغمبر نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اس نے کہا ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت کیا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی امامت میں، ہم مقتدی تھے، پیغمبر امام۔ دوسری بات، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے سے ایک صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا۔ چوتھی بات، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا۔ پانچویں بات، یہ کلمات کس نے کہے؟ چھٹی بات، ایک صحابی نے کہا میں نے۔ ساتھی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتے لپکے ہیں کہ کون ان کا ثواب لکھے گا، اس شخص کے ان کلمات کا ثواب لکھے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث کو ہم نے یہاں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں نماز میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کہنے والے شخص کا ثواب لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت سورہ فاطر کی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ پہلے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو دو تین اور چار پروں والے ہیں، وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ایک اور آیت پڑھی ہے، سنیے، الحمدللہ رب العالمین، جو سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اور سورہ کہف کی آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اور سورہ سبا کی ایک آیت ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو جن آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ 5 صورتیں ہیں۔ 5 صورتوں کی پہلی آیتیں ہیں یہ کہ پروردگار نے ان 5 صورتوں کو اپنی حمد سے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف مختلف انداز میں بیان کرتے رہیے۔ پتہ نہیں کون سا انداز اللہ کو بھلا لگے، اچھا لگے، پیارا لگے۔ اور یہی واقعہ دلیل ہے کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس اللہ نے
اس کی جس نے اس کی تعریف کی تو ایک صحابی جو پیچھے پڑھ رہے تھے نماز، انہوں نے اس کے بعد کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ایک خاص انداز میں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کس نے یہ کلمات کہے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا، تو سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کلمات تم نے کہے ہیں وہ اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے پیارے اور اللہ کو اتنے محبوب کلمات ہیں کہ 30 سے زائد فرشتے آ کر ان کلمات کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے لپک رہے تھے کہ ہم اس کا اجر و ثواب لکھیں گے، ہم اس کا اجر و ثواب لکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، ان آیات کو، ان کلمات کو ذہن میں رکھ کر نماز میں جب بھی آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یاد کیجیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھیے اس کو۔ فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، منفرد ہو جب بھی پڑھ سکتے ہیں، امام ہو جب بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھیے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہماری یہ ادا، ہماری یہ الفاظ پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔